کیا ہم وہی انسان رہتے اگر لاہور کی بجائے لندن میں پلے بڑھتے؟ صاحبزادہ محمد زابر سعید بدر۔ نفسیات کی ایک اہم شاخ کراس کلچرل سائیکالوجی آج اس سوال کا سائنسی جائزہ لے رہی ہے کہ انسان کو اصل میں تشکیل کون دیتا ہے، اس کے جینز یا اس کا ماحول؟ سادہ الفاظ میں، اگر ہم کسی اور شہر، کسی اور تہذیب میں پیدا ہوتے تو کیا ہم وہی شخص ہوتے جو آج ہیں؟ یہ سوال محض کتابی نہیں، یہ ہمارے گھروں، ہمارے اسکولوں اور ہمارے معاشرے سے جڑا سوال ہے۔ فرض کیجئے ایک بچہ لاہور کے اندرون شہر میں پلتا ہے، گلیوں کی رونق، مشترکہ خاندانی نظام، بڑوں کی عزت، محلے کی پہچان، اور دوسرا بچہ لندن یا ٹورانٹو میں پرورش پاتا ہے، ذاتی آزادی، انفرادی فیصلہ، کم عمری میں خود مختاری۔ کیا دونوں کا مزاج ایک جیسا ہوگا؟ شاید نہیں۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسان کی شخصیت کا تقریباً نصف حصہ جینیاتی ہوتا ہے، مگر باقی نصف ماحول سے بنتا ہے۔ ذہانت کا کچھ حصہ موروثی ہو سکتا ہے، مگر نظم و ضبط، اطاعت، انفرادیت، برداشت اور ملنساری جیسے اوصاف ماحول سے پروان چڑھتے ہیں۔ مغربی معاشروں میں بچے کو شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ اپنی رائے دو، ہمارے ہاں اکثر سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی بات سنو۔ یہ فرق غلط یا درست کا نہیں، ترجیح کا ہے۔ اسی فرق کو بین الثقافتی نفسیات نے باقاعدہ تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ دماغی مطالعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ معاشروں میں فرد خود کو اپنی ذاتی صفات کے ذریعے پہچانتا ہے، میں پراعتماد ہوں، میں باصلاحیت ہوں، جبکہ کچھ معاشروں میں شناخت رشتوں کے ذریعے بنتی ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے میں تعارف بھی رشتوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ محض روایت نہیں، یہ شناخت کی تشکیل ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ ہماری نوجوان نسل اب سوشل میڈیا کے ذریعے بک وقت کئی ثقافتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ وہ گھر میں مشرقی اقدار کے ساتھ پلتی ہے، مگر موبائل اسکرین پر مغربی اظہار رائے دیکھتی ہے۔ نتیجہ ایک داخلی کشمکش۔ کچھ نوجوانوں میں بغاوت نظر آتی ہے، کچھ میں الجھن اور کچھ میں ایک نیا امتزاج۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کون سا ماڈل بہتر ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کو کس توازن کے ساتھ پروان چڑھاتے ہیں۔ اگر ماحول اتنا طاقتور ہے تو ہمیں اسکول، میڈیا اور گھریلو فضا کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ ہم اگر برداشت، دیانت اور قومی ذمہ داری چاہتے ہیں تو وہ خود بخود پیدا نہیں ہوں گی، انہیں سکھانا ہوگا، انہیں ماحول کا حصہ بنانا ہوگا۔ شاید ہم وہی شخص نہ ہوتے اگر کہیں اور پلے بڑھتے، مگر ایک بات یقینی ہے، ہم اپنی آئندہ نسل کے ماحول کو بہتر بنا کر ان کی شخصیت کا رخ ضرور بدل سکتے ہیں۔ یہی امید ہے اور یہی ذمہ داری بھی۔ زابر سعید انسٹی ٹیوٹ آف میڈیا اسٹڈیز کی طرف سے پیشکش کی گئی۔